جس دسترخوان پر بچے نہ بیٹھے وہ کیسا دسترخوان ہے، جس دسترخوان پر بیوی نہ بیٹھے وہ کیسا دسترخوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اکبر کیا محبت تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوشت کی بوٹی کھائی، ہڈی تھی، اس کو چوس کر دسترخوان پر رکھ دیا۔ یہ محبت کا یہ مجھے اور آپ کو طریقہ سکھایا، اللہ کے نبی نے اس ہڈی کو اٹھایا اور اسی جگہ سے چوس کر کھایا۔ وہاں پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے شیخ کو دیکھا اور دیکھ کر سختی کے ساتھ نگاہ فرمائی اور کہا کہ قیامت کے دن بھگتو گے جو اس کو معاف نہیں کر رہے ہو۔ حضرت کھانا لینے کے لیے گیا تھا، آپ کی بیوی تو بڑی خطرناک ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے میاں تم کیا جانو، اس خاتون کی سختی پر صبر کرنے پر اللہ نے یہ ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ ابو الحسن خرقانی ہو کہ ہاں کیا بات ہے، کہنے لگے میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، چہرہ ادھرا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر گئے تھے کیا؟ کہا کہ ہاں گھر گیا تھا۔ کہا میری بیوی نے کچھ کہا؟ کہا کہ بہت کچھ کہا۔ ہنسنے لگے، کہا کہ یہ جو مقام دیکھ رہے ہو کہ جو شیر میرے قبضے میں ہے، شیر پر بیٹھ کر میں لکڑیاں لے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں سانپ کا ہنٹر ہے، یہ اس کی تلقین پر صبر کرنے پر اللہ نے مجھے انعام دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ گزشتہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تجارت کے متعلق جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں ان پر کچھ باتیں عرض کی تھی۔ بہت سارے احباب نے اس سلسلے پر مزید معاشرے کے جو آج کے حالات ہیں ان پر گفتگو کرنے کی گزارش کی۔ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ نساء کے اندر ارشاد باری ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر رہنے کی طریقے اور گھر کے اندر رہنے والی زندگی کے متعلق ہمیں سبق دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے کے تعلق سے فرمایا کہ بیوی کی کمزوریاں تلاش نہ کرو، اور ارشاد فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ بندہ ہے جو اپنے کنبے والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ تمام مخلوقات کے ساتھ، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، جاندار ہو، خواہ وہ صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان نہ ہو، اچھا سلوک کے لیے کہا گیا ہے، تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو پاکیزہ اور برگزیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ بندے ایمان والے ہیں۔ اگر ایمان والے کے ساتھ ہم بہترین عمل کریں تو غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں کیا شامل نہ فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والی ہے، آپ کی رفیق حیات ہے، آپ کی بیوی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب بننے کا نسخہ دیا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بھی بتائیے کون سا نسخہ ہے جس سے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نسخہ ہر شخص کے گھر میں موجود ہے، وہ نسخہ ہر شخص کے گھر میں موجود ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور فرمایا کہ جو اسے چاہے استعمال کرے اور اللہ کا محبوب بن جائے۔ کتنا آسان نسخہ بتایا۔ لہذا اس حدیث کو سننے کے بعد، اللہ کے نبی کے فرمان کو سننے کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گھر میں رشتہ داروں سے، گھر میں
گھر والوں سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر حسن سلوک کا معاملہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمارے گھروں میں دی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور خصوصاً اپنی بیوی کے ساتھ نرم گفتگو، محبت و شفقت والے سلوک کے بغیر تو کمال ایمان حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتے ہو، بلکہ جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ اس کے سینے میں کمال ایمان کی دولت حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ، عموماً سب کے ساتھ اور خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے اندر اچھے اخلاق اختیار کرنے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کون ایمان والا ایسا ہوگا جو سرٹیفکیٹ حاصل نہ کرنا چاہے؟ ہر شخص چاہے گا کہ یہ سرٹیفکیٹ مجھے ملے، اس لیے کہ ایمان کے مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں، اللہ کے نبی اور اللہ کا جو حکم ہے اس پر ہم چلیں، تبھی ہمیں فائدہ ہوگا اور معاف کرنے والے بنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بخار کی حالت ہے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھتا کیا ہوں کہ حضور بخار میں ہیں، سخت بخار ہے اور کپڑے کی پٹی پیشانی مبارک پر رکھی ہوئی ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ فضل میرا ہاتھ پکڑو اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کر چلو، یعنی نقاہت تھی بخار کی وجہ سے، چلنا مشکل تھا۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا، لے کر چل دیے، کہا کہ مسجد لے کر چلو، مسجد گئے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس سے عن قریب زمانہ آئے گا کہ میں چلا جاؤں گا، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو تم مار کر مجھ سے بدلہ لے لو، اور جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو تم اس پر حملہ کرو، اس سے میرا بدلہ لے لو۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، جس کا میرے اوپر مال ہو وہ مجھ سے مال واپس لے لے۔ اب سارے کے سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے بدلہ لے گا تو میرے دل میں اس کی طرف سے بغض نہیں ہوگا، میرے دل میں اس کی طرف سے برائی پیدا نہیں ہوگی، بدلہ لے لے مجھ سے، اور اگر کسی کا مال ہے تو مال بھی لے لے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرا آپ پر 2 درہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 2 درہم دے دوں گا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے کب دیے؟ یہ معاملات کی بات ہے، اگر آدمی کو یاد نہ رہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک مانگنے والا سائل آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو 2 درہم دے دو، تو میں نے اس کو دے دیے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح ہے، لہٰذا فضل ان کو 2 درہم دے دو، ان کو ادا کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ذمے 3 دینار یا 3 درہم جو ہے وہ بیت المال کے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ آپ نے بیت المال سے کیسے لیے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خیانت کر لی تھی، اس لیے کہ میں مجبور تھا، میں پریشان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 3 درہم ان سے لے لو اور لے کر جو ہے جمع کر دو۔
3 درہم اس نے لے لیے اور بیت المال میں جمع کر دیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے گھر پہنچاؤ. حضرت فضل نے پھر ہاتھ پکڑا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور لے جا کر اسی طرح آپ نے عورتوں کو جمع فرمایا. جو باتیں اللہ کے نبی نے مردوں میں کہی تھی وہی باتیں عورتوں میں بھی آپ نے دہرائی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کا حساب کتاب کر دیتے ہیں تو بہت آسان. لوگ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے دیکھو اس نے معافی مانگ لی, لیکن پھر وہی لوگ کہیں گے کہ اس کا دل کتنا بڑا تھا, اس نے معافی مانگ لی, اپنی غلطی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو اپنے گھر والوں سے اچھے تعلقات رکھو. ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پہ حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنے کام کرنے والے کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں. عجیب سوال ہے. اگر آج کے دور میں پتہ لگ جائے تو گلا کاٹ دیں گے. تو کام کرنے والا کتنی بار غلطی کرتا ہے ہمیں آپ کو پتہ ہے. تو حضور خاموش رہے. پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر میرا کام کرنے والا میرا جو خادم ہے وہ اگر غلطی کرتا ہے تو میں اس کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں کم سے کم 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 مرتبہ معاف کرو اور فرمایا محترم حضرات آج ہم اپنے دوستوں گھر والوں رشتہ داروں کے ساتھ ذرا سی بات پر غصہ ہوتے ہیں, ذرا سی بات پر. اور جہالت کی تو حد یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو گالی دینے پر آ جاتے ہیں, اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, اس کے رشتہ داروں کو گالی دیتے ہیں. یہ جہالت ہے. اور اس وقت آدمی بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں. جی اس وقت بھول جاتا ہے. جب گھر والی کو گالی دیتا ہے, بچوں کو گالی دیتا ہے, اس کو اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا. باہر بتائے گا کہ میں مسجد کا امام ہوں, باہر بتائے گا میں خطیب ہوں, باہر بتائے گا میں حاجی ہوں, میں نمازی ہوں, اور گھر میں جب بیوی کو گالی دے رہا ہے. جہالت کی انتہا ہے. اور گالی تو گالی آج کل اس قدر شکایتیں آتی ہیں کہ بیوی کو مارتے بھی ہیں بہت سارے نوجوان. بچے جوان ہو گئے ہیں, نانا بن گئے ہیں, دادا بن گئے ہیں, اپنی بیوی کو گالی دینا نہیں چھوڑی, اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا. ارے اس سے بڑی جہالت کیا ہے. اس عورت نے ساری زندگی تیرے گھر میں گزار دی, ساری زندگی تیرے مال کی حفاظت کی, تیرے ایمان کی حفاظت کی, تیرے بچوں کی پرورش کی, اور تو اس کو گالی دے رہا ہے. تیرے سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا قیمتی عمل نہ بتاؤں جس کی بدولت تمہیں جنت میں عالی شان محل ملے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ بےہودگی کرے تو تم اس کو معاف کر دو, اور اگر کوئی تمہیں کچھ دینا ہو اور وہ دے نہ رہا ہو تو اس کو ڈھیل دو, اس کو معاف کر دو, اور جو شخص تمہارے ساتھ توڑ کی باتیں کرے, قطع تعلق کرے, تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو. کتنی اچھی بات فرمائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی لڑکی اپنی سسرال میں کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کا داماد اس کو گالی دیتا ہے یا مارتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو باپ کے دل سے پوچھئے باپ کا دل کیا کہے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ باپ کا دل یہ کہے گا کہ میرا داماد میری بیٹی غلط ضرور ہے لیکن اس کو معاف کر دے. فرمایا جب تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ اس تمہاری بیٹی کی غلطی کو معاف کر دیا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے گھر میں بھی کسی کی بیٹی ہے تم بھی اس کو معاف کر دو, تمہاری جو بیوی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے تم بھی اس کو معاف کر دو. کتنا بڑا اپنا دل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت میں محل چاہتے ہو تو معاف کرنے والے بن جاؤ, معاف کرنے والے بن جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو اپنے رشتہ داروں میں جانا تھا. تو انہوں نے حضرت تھانوی سے کہا کہ مجھے رشتہ داروں میں جانا ہے, اور گھر میں مرغیاں پال رکھی تھی تھوڑی سی.
کہا کہ صبح میں 8 بجے مرغی کھول دینا اور ان کو کچھ دانہ ڈال دینا، جب ان مرغیوں کو آپ دانہ ڈال کر اس کے بعد اپنے کام پر چلے جانا جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے خانقاہ میں۔ حضرت بھول گئے، حضرت کو مرغی نہ کھولنی آتی نہ مرغی کو دانہ ڈالنا آتا، حضرت کو یاد نہیں رہا، خانقاہ چلے گئے اور خانقاہ جانے کے بعد اس زمانے میں روزانہ 60 خط کا جواب لکھتے تھے حضرت، جو خطوط آتے تھے۔ اب حضرت کے پاس خطوط آئے، بڑے بڑے علماء کے خطوط ہیں، خطوط سامنے رکھے ہیں، جواب لکھنا چاہتے ہیں، ذہن میں کچھ آتا ہی نہیں، کافی دیر ہو گئی، 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد حضرت رو پڑے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور توبہ کی کہ اے اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آج علم ہی ختم ہو گیا ہے، میں کچھ ذہن میں لا کر لکھنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو دل گفتگو کرنے لگتا ہے، آواز دینے لگتا ہے۔ تو دل میں آواز آئی کہ اے اشرف علی، میری مرغیاں وہ 1 گھنٹے سے بے چین ہے، 8 بجے سے وہ پریشان ہے، 8 بجے ان کا باہر نکلنے کا وقت ہے، پہلے جاؤ ان کو کھولو اور ان کو دانہ کھلاؤ، اس کے بعد آنا یہاں۔ دوڑتے ہوئے گئے، مرغیوں کو کھولا، جو دانہ وغیرہ تھا وہ ڈالا، اس کے بعد جب گھر سے واپس آئے اور آ کر بیٹھے تو فوراً جو ہے علم جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! معلوم یہ ہوا کہ ظلم و زیادتی اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور ناراضگی اور غضب کا سامنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے اور کوئی کچھ کہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اس سے بڑی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے متعدد واقعات ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور اسی طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات گھروں کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو گھروں میں سناٹا ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، گھر میں داخل ہو گئے تو سب ادب کرنا چاہیے۔ ایک صاحب ابھی 10-15 دن پہلے ملے، انہوں نے ایک بات بتائی، کہا کہ ہمارے گھر میں بڑا اچھا ماحول ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کیسا ماحول ہے کچھ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے کہ میرے ساتھ آج تک میری بیوی نے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے سال شادی کو ہوئی؟ کہ 35 سال ہو گئے۔ کہا کہ 25 سال کا میرا بیٹا ہے، آج تک میرے ساتھ دسترخوان پر اس نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا کہ یہ ادب ہے، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو دونوں کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بدقسمت ہے وہ شخص، بدقسمت ہے جس دسترخوان پر بچے نہ بیٹھے وہ کیسا دسترخوان ہے؟ جس دسترخوان پر بیوی نہ بیٹھے وہ کیسا دسترخوان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اکبر کیا محبت تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوشت کی بوٹی کھائی، ہڈی تھی اس کو چوس کر دسترخوان پر رکھ دیا۔ یہ محبت کا یہ مجھے اور آپ کو طریقہ سکھایا، اللہ کے نبی نے اس ہڈی کو اٹھایا اور اسی جگہ سے چوس کر کھایا۔ آج تو 1 گلاس میں پانی پینا بھی حرام ہے گھروں کے اندر۔ اگر 5 آدمی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 5 گلاس رکھتے ہیں، 1 گلاس میں پانی پینا بالکل ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول میں یہی سکھایا جاتا ہے، اس ماحول میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ خادم کو ڈانٹ رہے تھے، خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، خادم نے کہا حضرت معاف کر دیجئے، آئندہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو پھر اس کو اور ڈانٹا، مزاج میں سختی تھی حضرت شیخ کی، پھر اور ڈانٹا۔ تو وہاں پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے شیخ کو دیکھا اور دیکھ کر سختی کے ساتھ نگاہ فرمائی اور کہا کہ قیامت کے دن بھگتو گے جو اس کو معاف نہیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی اصلاح فرما دی۔ کہا کہ قیامت کے دن بھگتو گے، لہذا اگر معاف نہیں کرو گے تو قیامت کے دن بھگتے جاؤ گے۔ اس نے فوراً حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ اللہ اکبر! معاف کرنے کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگوں میں گزرے، دلی میں مزار ہے حضرت کا، جہاں ہمارا مکان ہے اس سے 4 گلی آگے حضرت کا مزار ہے۔ ہم لوگ دلی جاتے ہیں گھومنے کے لیے، لال قلعہ جائیں گے، قطب مینار جائیں گے، کہاں کہاں جائیں گے، جانے کی جگہ جانا چاہیے۔ آج بھی حضرت کی خانقاہ میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، مغرب سے عشاء تک جمعرات کے، کوئی عورت نہیں جا سکتی، پردے کا بڑا معقول نظم، صفائی بڑی بہت زیادہ،
بڑا نازک مزاج تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا. اگر سامنے پلنگ ٹیڑھا رکھا ہوا ہے تو سر میں درد ہو جاتا تھا، اتنا نازک مزاج. بادشاہ آیا، بادشاہ نے آ کر پانی پیا، کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں سراہی سے، کہ پی لو. پینے کے بعد اس کا جو ڈھکن تھا اس کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیا. ایسے ٹیڑھا رکھتے ہی مرزا مظہر جانے جانا کے سر میں درد ہو گیا اور برداشت کرتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ایک خادم آپ کی خدمت میں بھیج دوں، وہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا. کہا کہ معافی چاہتا ہوں، بادشاہ کو تمیز نہیں ہے، جو ڈھکن تھا اس کو ٹیڑھا رکھ دیا، میرے سر میں درد ہو گیا ہے، وہ تو میری حالت خراب کر دے گا، مجھے آپ کے خادم کی ضرورت نہیں. ایسا مزاج تھا. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا کہ فلاں بستی میں ایک عورت ہے، اگر تو اس سے نکاح کر لے گا تو میں تیری شہرت کر دوں گا اور تیری ولایت کو بڑھا دوں گا، تیرے مقام کو بڑھا دوں گا. فوراً گئے، معلوم کیا کہ یہاں کوئی فلاں خاتون ہے. کہاں فلاں خاتون ہے؟ کہ میں نکاح کا پیغام ہے، نکاح کا پیغام دیا اور نکاح کر لیا. بڑی شہرت ہوئی حضرت کی، یہاں سے لے کر افغانستان تک، ایران تک حضرت کے مریدین کا بہت بڑا حلقہ تھا اور بہت کام کیا. حضرت کی آج بھی بہت بڑی لائبریری ہے خانقاہ میں، جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے. تو مرزا مظہر جانے جانا، لوگ تو حضرت کو یہ سمجھتے تھے کہ بڑی نازک طبیعت کے آدمی ہیں، گلاس ٹیڑھا ہو جائے تو سر میں درد، پلنگ ٹیڑھا ہو جائے تو سر میں درد، راستے میں کوئی زور سے بول لے تو سر میں درد. لیکن گھر کا معاملہ کسی کو نہیں پتا تھا. ایک دن ایک طالب علم، پڑھاتے بھی تھے حضرت، مدرسہ بھی تھا، طالب علم کو کہا کہ جاؤ گھر سے میرا کھانا لے کر آ جاؤ. کھانا لینے کے لیے گھر گئے تو بیوی نے خوب سنائی کہ بھیج دیا تجھے کھانے کے لیے. ہاں، جب دیکھو کھانا ہے، مریدین ہیں، یہ ہے وہ ہے، جتنی گالیاں دینی تھی مرزا مظہر جانے جانا کو دے دی گئی. سن، لڑکا واپس آیا اور لڑکے نے آ کر کہا کہ حضرت کھانا لینے کے لیے گیا تھا، آپ کی بیوی تو بڑی خطرناک ہے، آپ کو بڑی گالیاں دی اور بہت برا بھلا کہا. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے میاں تم کیا جانو، اس خاتون کی سختی پر صبر کرنے پر اللہ نے یہ ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے. میں اس کی کڑوی کڑوی باتیں گھر میں سن لیتا ہوں اور خاموش برداشت کر لیتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. یہ مقام صبر کرنے پر اللہ نے دیا ہے، ویسے ہی نہیں دیا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں گھسیں تو سختی کے ساتھ پورا گھر کے اندر کرفیو ہو جائے، یہ نہیں ہے. گھر کے اندر گھسنے کے بعد تو یہ ہے کہ گھر میں خوشی کا ماحول ہونا چاہیے. شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑا مقام تھا، صاحب کرامت تھے. ایک شخص کو پتا چلا کہ ابو الحسن خرقانی بہت بڑے اللہ والے ہیں، چلو ان کے پاس چل کر بیعت ہو جاتے ہیں. 1000 میل سے پیدل چل کر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر پہنچا. کتنا مشکل سفر رہا ہوگا اس زمانے. 1000 میل سفر کرنے کے بعد گھر پہنچا، گھر پر آواز دی کہ ابو الحسن صاحب سے ملنا ہے. بیوی نے کہا کون، کیا بات ہے، کہاں سے آئے؟ کہا کہ فلاں شہر سے آیا ہوں، 1000 میل سے چل کر آیا ہوں اور ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کرنی ہے. کہ وجہ کیا ہے ملاقات کی؟ کہ ملاقات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کا مرید ہونا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ سے میرا قرب ہو جائے. بیوی نے کہا کہ اچھا، 1000 میل سے آیا، تیرے سے بڑا بے وقوف کون ہوگا، میں اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہوں. کوئی بزرگ نہیں ہے، سب سے بڑا بدتمیز ہے، سب سے بڑا نالائق ہے. اگر ہمارے محلے میں کوئی نالائق آدمی ہے تو ابو الحسن خرقانی ہے، کوئی نہیں. اس کی ولایت پر، اس کی بزرگی پر مت جاؤ، تم بے وقوف ہو، کیوں آ گئے ہو 1000 میل سے؟ اب جب 1000 میل سے سفر کرنے کے بعد پہنچے اور اس کو یہ جواب ملے تو دل کیا کہے گا؟ رونے لگا، کھڑا ہوگا، کہنے لگا ہائے افسوس، 1000 کلومیٹر سے چل کر آیا ہوں اور آنے کے بعد اس کی گھر والی نے یہ بات کہہ دی. ابھی رو ہی رہا تھا، پڑوسی آ گئے، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ ان سے بیعت کروں گا. اور ان کی گھر والی نے کہا کہ وہ تو بہت بدتمیز آدمی ہے، کیوں بیعت کرنے کے لیے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، گھر والی بڑی بدتمیز ہے، نالائق ہے، اس کی بات مت سنو. اور ابو الحسن خرقانی جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہے ہوں گے تو جنگل میں جاؤ اور ابو الحسن خرقانی کو ڈھونڈ لو. وہ شخص جنگل کی طرف گیا،
اور ڈھونڈ ہی رہا تھا، دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی شیر پر بیٹھے ہوئے سامنے لکڑیاں رکھی ہوئی آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ایک سانپ کا ہنٹر بنا ہوا ہے، سانپ کو انہوں نے لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ شاید یہی ابو الحسن خرقانی ہو، کہا تھا کہ صاحب کرامت بھی ہیں۔ سامنے آئے، سلام کیا، وعلیکم السلام۔ کہنے لگے کہ ابو الحسن خرقانی ہو کہ ہاں کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا۔ چہرہ اترا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ گھر گئے تھے کیا؟ کہا کہ ہاں گھر گیا تھا۔ کہا میری بیوی نے کچھ کہا؟ کہا کہ بہت کچھ کہا۔ کہا کہ وہ شخص اس سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہو تو سب سے بڑا نالائق۔ تو ہنسنے لگے، کہا کہ یہ جو مقام دیکھ رہے ہو کہ جو شیر میرے قبضے میں ہے، شیر پر بیٹھ کر میں لکڑیاں لے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں سانپ کا ہنٹر ہے، یہ اس کی تلخیق پر صبر کرنے پر اللہ نے مجھے انعام دیا ہے۔ میں اس کی تلخی کو برداشت کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اگر میرا صبر اس کڑوی زبان والی عورت کو برداشت نہ کرتا تو یہ نر شیر میری قبضے میں نہ ہوتا اور یہ میری مزدوری نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں مجھے عطا فرمایا۔ اس واقعے کو حقوق النساء میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ گھر والوں سے صبر کرنے پر، گھر والوں سے اچھی بات کرنے پر، گھر والوں کو معاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بیوی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔